اجازت ہے جناب کو شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق من فاتح لمن علق المحن الحق بالحق ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی بارک فی قرآن المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بآواز بلندتر سلام. دعا ہے کہ پروردگار عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. آل محمد کا کریم خالق جتنے عزادار چل کے آئے ہیں ہر عزادار کی نیک دلی و خواہشات کو پورا فرمائے. آل محمد کا کریم خالق اگر کوئی بے اولاد ہے تو علی اصغر کے جھولے کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرمائے. اگر کوئی بیمار ہے تو بیماری کربلا کی بیماری کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. آخری دعا منگوا رہا ہوں آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا. میرے اللہ ہم وارث ہوتے ہوئے بھی وارث ہیں. ہمارے پردے والے وارث کا جلد جلد ظہور فرما. دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاتے ہیں. سہارا درود کا لیتے ہیں. جتنے جتنے آل محمد کے احسان یاد ہیں اتنی بآواز بلندتر سلام. سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں کے تختوں پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کے جو پردے غیب میں شاہ سوار الہیہ کے میر کارواں ہونے کی حیثیت سے موجود ہے کہ میرا وہ کائنات کا مطلق عنان و مدبر الامور اپنے رخ انور سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات میں ہر دشمن علی کے گریبانوں سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی اب بھی واجب ہے. آل محمد تمہیں سلامت و بادشاہ رکھے. یہاں پہ میری پہلی نوکری ہے. کوشش کرنی ہے تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولنا ہے تاکہ میرا اعتماد میرا احساس فعال رہے کہ میری نوکری سیدہ کو صدیقہ ماننے والوں سے ہے سیدہ کے چوروں سے نہیں. آل محمد میں سلامت بادشاہ رکھے. کوشش کروں گا جتنی دیر بھی میں منبر پہ ہوں محو گفتگو ہوں آپ کے اذہان عالیہ کے مطابق گفتگو کر سکوں. حضرات ذیوگار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت سرمستان میکد ولایت. میری گفتگو کا مرکز و محور کعبہ صفر وہ ذات ذیوگار ہے کہ جو پرکار عصمت امامت و ولایت ہے. کوشش آپ نے کرنی ہے تاکہ آپ میرے ساتھ بولیں گے. میں پہلا جملہ کہوں گا آپ کی ذہن زمین زرخیز ہو جائے گی اور میں معرفت کے 5 12 14 بیج بآسانی بو سکوں گا کیونکہ ذاکر پڑھتا ہے سامعین کے ساتھ ساتھ.
ذاکر پڑھتا نہیں، ذاکر کو پڑھایا جاتا ہے۔ میری اوقات نہیں کہ میں بیان کروں کہ سیدہ کی شان کیا ہے۔ اللہ زمین پہ آئے تو بتائے کہ سیدہ کی عظمت کیا ہے، کیونکہ میری زبان ادنا ہے، جس کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ اولیاء ہے۔ اولیاء علی مذکر ہے، اولیاء مؤنث ہے۔ میں ذکر کرنے لگا ہوں اولیاء کا۔ میری زبان ادنا ہے، جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ اولیاء ہے۔ جتنی معرفت ہے بقدر معرفت بقدر ظرف، جہاں تک میرا ظرف ہے، جہاں تک میری معرفت ہے، استدائے عقل و عرفان اپنی کم علمی کا مکمل اعتراف کرتے ہوئے اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے میں شان سیدہ پہ صرف 2 4 تعارف پڑھوں گا، کیونکہ میری اوقات نہیں کہ میں فضائل پڑھوں۔ قرآن بولتا ہوتا تو پتہ چلتا کہ شان سیدہ کیا ہے۔ میں تعارف کا پہلا جملہ پڑھوں گا، اور اگر آپ کے مزاج میرے ساتھ ملے تو میں شان سیدہ پہ، تعارف سیدہ پہ 2 4 جملے اور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، ورنہ میں یہیں سے موضوع تبدیل کر دوں گا۔ پوری کائنات میں جس بی بی کے دروازے پر دونوں جہاں کے فقیر بھیک مانگنے آئے اسے زہرا کہتے ہیں۔ آل محمد و سلامت بادشاہ رکھے۔ کیا بات ہے آپ کی، ابھی بھی کچھ چہروں پہ پریشانی ہے، حیرت نظر آ رہی ہے۔ اس ذکر میں حیرت بھی عبادت ہے، مگر شرط یہ ہے حیرت عاجزی کی ہو، شک کی نہیں۔ حیرت عاجزی کی ہو وہ بھی عبادت، شک کی نہیں ہونی چاہیے۔ جس بی بی کے دروازے پر دونوں جہاں کے فقیر بھیک مانگنے آئے اسے زہرا کہتے ہیں۔ زمین والے بھی، عرش والے بھی، وہاں والے بھی، یہاں والے بھی، دونوں جہاں کے فقیر بھیک مانگنے آئے اسے زہرا کہتے ہیں۔ میں آسان کر دیتا ہوں، قرآن مجید حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی شان میں بیان کر رہا ہے کہ جناب زکریا 3 دن مزدوری ڈھونڈتے رہے، 3 دن مزدوری نہیں ملی، تیسرے دن خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ دیکھا مریم کے سامنے محراب میں کھانا پڑا ہوا تھا۔ جناب زکریا نے حیران ہو کے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ مریم نے کہا اس نے بھجوایا ہے، اس نے بھجوایا ہے۔ مجھے دونوں بطولوں میں فرق سمجھ میں آ گیا۔ مریم عرش سے کھانے منگوا کر بطول ہے، زہرا عرش پہ کھانے بھجوا کر بطول ہے۔ ایسا یا علی سننے کا میں عادی نہیں۔ بزرگوں نے اپنی جوانی والا زور لگایا، کچھ بندے پھر بھی خاموش ہو گئے۔ بولنے کا اور نہ بولنے کا معیار بتا دیتا ہوں، اپنی زبان سے نہیں بلکہ دریز سیدات سے، اپنی ریش کو نور سے بھرنے والے سلمان کی زبان سے۔ سلمان سے کسی نے پوچھا تھا سلمان اتنا بتا بندے کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے؟ سلمان نے جو جواب دیا ہے اگر آپ کے قلوب میں گھر جائے پھر آپ نے بولنا ہے، فرمان اچھا نہ لگے پھر میں بولنے کے لیے کہتا ہی نہیں۔ سلمان سے پوچھا سلمان اتنا بتا بندے کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے؟ سلمان نے کہا بہتر ہے بندہ ساری زندگی چپ ہی رہے، بہتر ہے بندہ ساری زندگی چپ ہی رہے۔ اگر ذکر بطول کے گھر کا شروع ہو جائے پھر بندہ ساری چپ ہی نہ ہو، پھر بندہ ساری زندگی خاموش ہی نہ ہو۔ اگر ذکر بطول کے گھر کا شروع ہو جائے، دونوں جہاں کے فقیر بھیک مانگنے آئے اسے زہرا کہتے ہیں۔ مریم عرش سے کھانے منگوا کر بطول ہے، زہرا عرش
پہ کھانے بھجوا کر بطول ہے. اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں. مریم عرش والوں کے ٹکڑوں پہ پلتی رہی, زہرا عرش والوں کے اپنے ٹکڑوں پہ پالتی رہی. جیو یار, کیا بات ہے تمہاری, کیا بات. زہرا عرش والوں کو اپنے ٹکڑوں پہ پالتی رہی. اگلا جملہ میں تعارف کہہ دیتا ہوں. کسے کہتے ہیں زہرا؟ تعارف کے تو 4 جملے پڑھوں گا کیونکہ آج مناسبت ہے امام رضا علیہ السلام سے. پھر کوشش کروں گا تو 4 جملے امام رضا علیہ السلام میں پڑھوں گا. مسائل میں نہیں پڑھنا کیونکہ آج آمد کا دن ہے, جشن کا دن ہے, امام باقر علیہ السلام کی آمد ہے, اس وجہ سے مسائل میں پڑھوں گا نہیں. تو 4 جملے فصیحت کے سنیے گا. بزرگوں توجہ میری طرف کیجیے گا. اگلا جملہ تعارف کا. حق وکالت ادا کر سکوں, تعارف میں نہیں کرا سکتا. کسے کہتے ہیں بطول, کسے کہتے ہیں زہرا. زہرا اس بی بی کا نام ہے کہ جس کی اولاد آل محمد ہو کہ پھر محمد ہو, جیسے کہتے ہیں زہرا. کیا بات ہے تمہاری, کیا بات. جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو جائے اسے کہتے ہیں زہرا. جس کی دہلیز رسول کی سدرۃ المنتہا ہو اسے کہتے ہیں زہرا. جس کی دہلیز رسول کی سدرۃ المنتہا ہو اسے کہتے ہیں زہرا. چہروں پہ پریشانی آ گئی, رسول کی سدرۃ المنتہا. بات کی ہے دلیل دوں گا. جناب سلمان سے کسی نے پوچھا, سلمان یہ بتا کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے, سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سلمان نے دلیل سے سیدہ کی طرح اشارہ کیا, کہا یہ ہے سدرۃ المنتہا, یہ ہے سدرۃ المنتہا. بندوں نے کہا واہ سلمان واہ, تیرے کیا کہنے, تو ہمیں پاگل سمجھ رہا ہے, ہمیں دیوانہ سمجھ رہا ہے. یہ تو بطول کا دروازہ ہے, یہ تو محمد کی بیٹی کا دروازہ ہے, یہ تو حسنین کی ماں کا دروازہ ہے, یہ تو علی کی ہمسر کا دروازہ ہے. سدرۃ المنتہا تو وہ ہے جہاں پہ جبرائیل اٹھ کے کہتا تھا اگر ایک پھول بھی آگے بڑھا میرے پر چل جائیں گے, ایک پھول بھی آگے بڑھا میرے پر چل جائیں گے. سلمان نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہر بندے کی اپنی اپنی معرفت کی بات ہے, اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. تم اس سدرا کو جانتے ہو جہاں پہ جبرائیل رکتا ہے, میں اس سدرا کو جانتا ہوں جہاں پہ محمد رکتا ہے. تم اس سدرا کو جانتے جہاں پہ جبرائیل رکتا ہے, میں اس سدرا کو جانتا ہوں جہاں پہ مصطفیٰ رکتے ہیں. اگر اجازت دو تو اگلا جملہ پڑھوں, لیکن مجھے اس کی قیمت چاہیے. اگر قیمت دو اگلا جملہ پڑھتا ہوں, ورنہ یہیں سے موضوع تبدیل کرنا. اگر اس کی قیمت مجھے چاہیے, قیمت بہت بڑی ہے. اس سدرا میں اور اس سدرا میں فرق بتانے لگا. اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس سدرا میں اور اس سدرا میں فرق اتنا ہے, وہاں پہ پر جلتے ہیں, یہاں پر ملتے ہیں. وہاں پر جلتے ہیں, یہاں پر ملتے ہیں. اگر تم نے اتنی قیمت دے دی, اگلا جملہ بھی کہہ دیتا ہوں, میرا دل تھا یہیں پہ کر لینے. اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں, اس سدرا میں اور اس سدرا میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے وہ نار کی سدرا ہے, یہ نور کی سدرا ہے. اگر اسی طرح قیمت دو تو اگلا جملہ کہوں, قیمت چاہیے
یا نہ کروں، استخارہ ہوتا ہے تسبیح پر، اور تسبیح منسوب ہے جناب سیدہ سے۔ پھر اگلا جملہ میں کہہ دیتا ہوں، طالب علم کو جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا، کہ جس کی تسبیح گناہ گار انسان کو بغیر وحی کے رحمان سے ملا دے اسے بطول کہتے ہیں۔ بغیر وحی کے رحمان سے ملا دے اسے بطول کہتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ قیمت دو تو اس سے وزن جملہ کہتا ہوں، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ بندوں کے چہروں پہ پریشانی آ جاتی کہ بطول کعبے سے زیادہ پاک ہو۔ میں مصطفیٰ کا فرمان سنا دیتا ہوں۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا، جو بندہ مومن کی توہین کرے سمجھو اس نے ایک کعبے کی توہین کی ہے۔ جب مومن کعبے سے زیادہ پاک ہو سکتا ہے تو یہ بطول ہے۔ جو بطول جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ قیمت چاہیے، دلیل قرآن سے دینے لگا، دلیل قرآن سے دینے لگا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے مجمع کو جگانے کے لیے میں تھوڑا بولنے کا اور معیار بتا دوں، اور وہ بولنے کا معیار اب قرآن سے بتاؤں گا۔ پہلے سلمان سے بتایا، اب قرآن سے بتاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے منہ میں پانی کا قطرہ لیے ہوئے اس آگ کے اوپر جا رہا تھا۔ باقی پرندوں نے رستہ روک کے پوچھا تھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جو آگ لگی ہے اس آگ کے اوپر جا رہا ہوں، اس آگ کو بجھانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تیرے قطرے سے آگ بجھنی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے کہ بجھنی کوئی نہیں ہے، لیکن جانا میں نے اسی آگ کے اوپر ہے۔ انہوں نے کہا چل جائے گا مر جائے گا۔ اس نے کہا چلتا ہوں چل جاؤں، مرتا ہوں مر جاؤں، لیکن جانا اسی آگ کے اوپر ہے۔ انہوں نے کہا جب تجھے پتا ہے کہ میرے قدر سے آگ بجھنی کوئی نہیں ہے پھر جا کے کرے گا کیا؟ پرندے نے جواب دے کے ہمارا عقیدہ مضبوط کر دیا۔ پرندے نے کہا پتا مجھے بھی ہے بجھنی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ پانی کے قطرہ اس آگ کے اوپر پھینک کر اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم کے ساتھ تھا، نمرودیہ کے ساتھ نہیں تھا۔ میرے بھائی جب تو جا تھوڑی دیر کے لیے وہاں کرتا ہے تیرے کاندھے پہ بیٹھے یہ فرشتہ لکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق بطول سے تھا، صدق چوروں سے نہیں تھا۔ محمد میں سلام کیا بات ہے تمہاری، کیا بات، میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ جو کعبے سے زیادہ پاک اسے بطول کہتے ہیں۔ اب قرآن سے دلیل دوں، میں قیمت داد اور دعا کی مانگ رہا ہوں، پیسوں کی نہیں۔ اگر زبان بولنے کے لیے کہے، دل بولنے کے لیے کہے تو بولنا ہے، نہ کہے تو نہیں بولنا۔ اور قرآن سے پوچھ لیتے ہیں اللہ کی کتاب تم بتا کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھ لیں گے بطول کتنی پاک ہے۔ میں نے اللہ کے قرآن سے پوچھا، اللہ کا قرآن بتا کعبہ کتنا پاک ہے۔ اللہ کا قرآن بول کے کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اے ابراہیم طہر بیتی، اے ابراہیم میرے گھر کو تم پاک رکھ، اے ابراہیم میرے گھر کو تم پاک رکھ، اے ابراہیم میرے گھر کو تم پاک رکھ۔ اب کعبہ گھر خدا کا ہے، پاک رکھنا ڈیوٹی ابراہیم اس کی ہے۔ اسی سے پوچھ لیتے ہیں اللہ کا قرآن تو ہی بتا دے کہ تم کتنی پاک ہے۔ اب خدا کا لہجہ بدل گیا، خدا کے تیور بدل گئے، خدا کا انداز ہی بدل گیا۔ اب خدا کہہ
رب جلیل میں طاقت، واہ 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 واہ، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو، اسے بطول بطول کہتے ہیں۔ اور کسے کہتے ہیں بطول؟ اگلا جملہ کہتا ہوں، میرا دل ہے کہ پہلے زور لگا کے کہا ہے، جملہ دھیرے سے کہتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے زور کی قیمت دے رہے ہو یا میرے لفظوں کی قیمت دے رہے ہو۔ پتہ تو دھیرے بعد میں پتہ چلے گا کہ کس چیز کی قیمت دے رہے ہو۔ میں اگلا بالکل ہی دھیرے، میری طرف توجہ کیجئے گا، دھیرے آواز میں جملہ کہوں گا، کسے کہتے ہیں بطول؟ جس ذات کا اسوہ کامل، میری طرف توجہ کیجئے گا، محنت جس ذات کا اسوہ کامل کہ آمد تک کی مستورات کو 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوت سے بے نیاز کر دے، اسے بطول کہتے ہیں۔